شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. علی امین کی استعفے سے متعلق جو کنفیوژن ہے اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں. آپ نے ٹویٹ میں بھی کہا کہ استعفیٰ گورنر ہاؤس کے سٹاف نے وصول کیا ہے، لیکن گورنر نے کہا ہے کہ نہیں ملا ہے ان کو. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے سی ایم ہاؤس کے جو سٹاف اور جو انچارج تھے ان کی سیکرٹری سے بات ہوئی. ایم ایس سے کوارڈینیشن کے بعد استعفیٰ بھجوایا گیا. جو ایم ایس کی ڈائریکشن کے اوپر جو سٹاف ہے گورنر ہاؤس کا، کنسرنڈ آفس کا، انہوں نے وصول کیا، اور وہ وصولی کل جو ہے وہ رات کو 11:15 10:57 کے اوپر ہمیں لکھ کے دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ. اب اگر گیٹ سے سٹاف سے کوئی چیز گورنر صاحب تک نہیں پہنچ رہی اور وہ پشاور میں نہیں ہے، یا پشاور میں ہے اور کوئی چیز ان کو نہیں پہنچا رہا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا یہ دوبارہ علی امین کو جو ہے کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں لوگوں اور پارٹی کے سامنے؟ جو بھی ہے ہم نے شیئر کر دیا ہے. پارٹی کے آقا خان کے حکم کے اوپر استعفیٰ دیا گیا، فوری دیا گیا. ماتھے پہ کوئی بل، کوئی شکن، کوئی وہ نہیں تھا. کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم پہلے جائیں گے خان صاحب سے پوچھیں گے خان صاحب نے کہا یا نہیں کہا، 7 دن لیں گے 4 دن لیں گے. لوگ ایسی عادتیں کرتے ہوتے ہیں جب پہلے لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ چھوڑ کے جائیں. تو خان کو حکم آیا، دے دیا. تو اب یہ ان کا کام ہے. ہم نے تو شیئر کر دیا، ڈھونڈے کہ وہ جس کی ریسیونگ جس بندے نے ہمیں لکھ کے دی ہے وہ ملازم نہیں ہے وہاں کا. تو یہ ڈرامہ جو ہے بند کریں، اور خان صاحب کا حکم آ گیا کہ اگر یہ اس میں کو رکھنا پیدا کریں گے تو پھر اس پہ احتجاج کیا جائے گا. اور یہ گھر ہے کے پی پاکستان تحریک انصاف کا گھر ہے. یہاں پہ پھر احتجاج ہوا نا تو پھر ہمیں تماشا بنے گا. اس کو چھوڑیں، جو استعفیٰ دیا ہے وہ اس کو قبول کریں. So there is no chance کہ علی امین گنڈاپور کنٹینیو کریں کسی بھی لیگل لوپ ہول سے یا کسی اور وجہ سے؟ وہ اب نہیں کنٹینیو کریں گے؟ نہیں، قائد کا حکم ہے خان صاحب کا کہ میں نے سہیل کو نومینیٹ کر دیا، تو سہیل شوڈ بی دا چیف منسٹر. یہاں پہ تو آپ کو میں بتاؤں، سٹنگ چیف منسٹر نے باقاعدہ طور پہ اپنے جو ان کی سرکاری گاڑیاں ہیں وہ بھی ان کے ڈسپوزل پہ دے دی ہیں کہ if you want to use it, you can use it. I won't use it anymore. اوکے، سو کیا کہہ رہے تھے ویسے؟ پرائیویٹلی کچھ کہا آپ سے یا خوش دلی سے سب کیا تو صحیح، لیکن دل میں کوئی دکھ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو لیڈر ہے وہ کپتان ہے. کب بیٹنگ آرڈر یا بولنگ آرڈر چینج کرے وہ سب اس میں اس کی اپنی حکمت ہے. علی امین کے پاس فریہ جب یہ صوبہ آیا تھا تو علی امین کے پاس اگلے 15 دن کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. اٹس اے فیکٹ، اٹس آن ریکارڈ. یہ حالت تھی پچھلے 11 سے 13 سال کی حکومتوں کے بعد، خواب وہ ہماری اپنی پارٹی کی تھے. پھر اس میں جو پی ڈی ایم کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 15-20 دن کی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے اس صوبے کے پاس. آج when he is leaving this government, he is leaving 300 billion plus surplus. 300 ارب کا سرپلس کا صوبہ، واحد صوبہ پورے پاکستان میں چاروں میں سے جس نے آئی ایم ایف کا سرپلس کیش سمجھتی ہے نا آپ کیا ہوتا ہے، سرپلس چھوڑ کے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان نے اسے ایک ذمہ داری دی تھی، اس نے وہ ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھائی. آج عمران خان صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا علی ظفر کے تھرو کہ وہ میرا وفادار ساتھی ہے اور ٹرسٹڈ ہے، بٹ اٹس ٹائم فار چینج. سو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو علی امین نے منو ان قبول کیا ہے. کوئی بیچ میں سے کوئی بددلی یا خدا نہ خواستہ کوئی دکھ والی بات نہیں تھی. ہی واز ہیپی کہ جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس نے آسان طریقے سے نبھائی. And I think that's what matters. آپ نے کہا کنٹروورشل کرنے کی کوشش نہیں کریں، یہ گورنر ہاؤس ہو یا حکومت ہو. جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومت کی طرف سے اس میں تو بہت بڑی بات کی گئی ہے. اس نے کہا کہ دہشت گردی کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈاپور، ان کو چلے کمپلیمنٹ دے دیا، لیکن نیکسٹ چیف منسٹر پہ آلریڈی انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے. یور کامنٹس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال میں کہ ایک فیڈرل، بے شک چور ڈاکو ہی صحیح، مینڈیٹ کے 47 والے ہی صحیح، مگر پھر بھی بولتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے. آپ اسی علی امین کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے دہشت گرد کہتے رہے ہیں. آپ نے اس پہ پنڈی، اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایف آئی آریں دی ہیں، ٹھیک ہے. اور اب آپ صرف پارٹی کے اندر آپ اپنی طرف سے بڑا یو آر ٹرائنگ ٹو ایکٹ اسمارٹ بٹ اٹس فولش. آپ اس قسم کا بیان دے رہے ہیں کہ جی شاید علی امین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کوئی بدلی آ جائے گی، یا جو ہے کیا اسے کہتے ہیں فورسز کے دلوں میں سہیل کے حوالے سے کوئی بدلی آ جائے گی. اسٹوپڈ تھنگ. تو بچوں والی بات کی ہے. مطلب یہ تو بچے بھی نہیں کرتے کہ جی کہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. علی امین جو تھا وہ بھی عمران خان کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا اور سہیل افریدی بھی عمران خان کے ایجنڈے پہ کام کرے گا. ہاں پرائرٹیز خان صاحب نے بھی اس کو جو بتائی ہیں اور جو خود اس نے آج میں نے ٹویٹ دیکھا اس میں بات کی ہے, سیکیورٹی کنسرنز, آپریشن اینڈ سیکنڈلی عمران خان کی رہائی جو ہر پی ٹی آئی کے آدمی کی ذمہ داری ہے, اور لوگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دو چیلنجز ہیں اس کے لیے. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس صوبہ ہے, یہ پنجاب کی طرح ٹک ٹاک سے چلنے والا صوبہ نہیں ہے کہ جہاں آپ ابو کے نام کے اوپر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, یا سندھ کی طرح نہیں ہے جہاں ایک موروثی سیاست پہ کام چل رہا ہے. اس صوبے کے بیک یارڈ میں افغانستان ہے جہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کام کرتی ہیں, ہندوستان سے لے کے رشین سے لے کے موساد, کے جی بی, سی آئی اے, وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں کا چیف منسٹر صرف ہیلتھ, ایجوکیشن یا محکمہ مال کو نہیں چلاتا ہے, اس کو بارڈر سیکیورٹی, بارڈر کنٹرول کے حوالے سے بھی اس کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں, دراندازی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے. سو اٹس اے چیلنج اینڈ خان ہیز چوزن اے ینگ مین فار دیٹ اینڈ خان بلیوز ہم کہ وہ اس کو اس کا حل نکال سکتا ہے. تو ایوری بڈی ان دس پارٹی بلیو سو. سو آپ جانتے ہیں سہیل افریدی کو, واٹس یور اوپینین؟ ہی از اے ینگ گائے, پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں. لاسٹ ٹائم ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, اس دفعہ ٹکٹ جو ہے وہ علی امین خان صاحب نے ان کو دیا تھا, خان صاحب کی جو ڈائریکشنز کے تحت, اور علی امین خان صاحب نے ہی ان کو انڈکٹ کیا ایز اے منسٹر ان ہز پارٹی. وہ جو علی امین کے قریب 3-4 لوگ گنے جاتے تھے, جس میں سہیل, جس میں شاہد خٹک, جس میں مینا خان, تو جب سوشل میڈیا پہ علی کے اوپر کوئی سختی آتی تھی تو ان کو بھی ساتھ گالیاں پڑتی تھیں. تو سہیل افریدی از ون آف دیم. ویری انٹرسٹنگ. آپ کو بھی بڑا کلوز سمجھا جاتا ہے علی امین گنڈا پور کے, اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی شاید تبدیلی ہو جائے, از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں یہ کچھ لوگ ہیں جن کی خواہشیں ہیں. میں صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن سیکرٹری یا کوئی چیئرمین یا کوئی جنرل سیکرٹری, یہ کوئی جائیدادیں کو خان صاحب نے ہمارے نام کروا دی ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ساری زندگی یہاں سے جانی نہیں ہے. جس دن میں انفارمیشن سیکرٹری بنا تھا اس دن میرے پہ 10 ایف آئی آریں تھیں, آج میرے پہ 80+ ایف آئی آرز ہیں. ایسے وقوع جن کا نہ مجھے پتہ ہے, نہ میں کہیں پہ گیا, نہ میں کہیں پہ آیا. میں جہاں نہیں بھی تھا, ڈی چوک میں مجھے خان صاحب نے کہا تھا آپ نے نہیں جانا, آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں وہ کام کر رہا تھا. آئی واز اسٹیشن بیک ان پشاور آن دی ڈائریکشن آف عمران خان صاحب, مگر ڈی چوک کے ہر ایف آئی آر کے اندر میرا نام دیا گیا. سو اٹس ناٹ بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب جس دن سمجھیں گے کہ مجھ سے یا سیکرٹری جنرل سے یا چیئرمین سے بہتر کوئی آدمی کام کر سکتا ہے, تو یہ ان کا ڈسکریشن, ان کی ثواب دید ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کہیں گے جس طریقے سے علی امین نے 1 منٹ نہیں لگایا, ہم اس سے بھی کم ٹائم میں یہ ذمہ داری اپنے کسی اور بھائی اور بہن کے حوالے کر دیں گے. جب تک عمران خان صاحب سمجھیں گے کہ میں یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ مجھ سے مطمئن رہے. اگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو اسی پارٹی میں میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں, یہ ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دیں گے. یہ جائیدادیں نہیں ہیں, یہ کوئی تنخواہیں نہیں ہیں. آج ہم اپنے بچوں سے دور بیٹھے ہیں, اپنے کاروبار بند کروا کے بیٹھے ہیں, اپنی ماں باپ کو ملے ہوئے ہمیں مہینوں ہو گئے ہیں, نارمل لائف سے دور ہیں. یہ کون سے لوزرز ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ جس لوزر کو یہ سیٹیں چاہیے آ جائے, سنو آکھیں آپ انہوں دے چھڑ رہے ہیں. اوکے شیخ صاحب, یہ نمبر گیم کے حوالے سے جو بات کی ہے گورنر صاحب نے یا اپوزیشن لیڈر نے بھی, اپنا کینڈیڈیٹ تو وہ لائیں گے, کوئی آئیڈیا ہے کون ہوگا کینڈیڈیٹ, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ چلے جائیں اس طرف, آزاد امیدوار ہیں وہ؟ دیکھیں اپیرنٹلی دیکھیں ہماری کلیئر میجورٹی ہے اور اسموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. انہوں نے کل ایک تماشا کیا ہے آج, جو انہوں نے سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا کہ ایس آئی سی بھی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو دھمکانا چاہتے ہیں. اور لوگ دیکھیں, لوگ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں جی اگر ہم جائیں گے تو پھر کانسیکوینسز ہوں گے اور ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی, تو انہوں نے یہ ایسے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کریں گے, مگر ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کا یہ گھر ہے, پی ٹی آئی ڈٹ کے کھڑی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا کی طرف سے, جس میں کہا گیا ہے کہ سب فوراً نوٹیفائی کریں کہ کدھر ہے, یہ ماضی میں بھی تلخ یادیں ہیں ایسے نوٹیفیکیشنز میں, ہر کوئی نہیں کانٹیکٹ کر لیتا, اب ہو گئے ہیں سب سے کانٹیکٹ. کیسے مجھے جی یہ سرکولر آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو ایم پی جہاں پر ہے, تمام اراکین صوبائی اسمبلی فوری طور پر خیبر پختونخوا میں اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. obviously یہ تو it's a common practice, یہ تو کوئی نہیں ہے, بزنس ایز یوزل کہ جب ایکسیپٹ ہوگا علی امین صاحب کا استعفیٰ
اس کے اوپر پھر آپ فوری ہاؤس میں آپ نیا اپنا چیف منسٹر الیکٹ کریں گے، تو اس کے لیے سب کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے. اور پھر جس قسم کا آج صبح ای سی پی کا نوٹیفیکیشن آیا اس کے بعد تو ہمارے بندے انشور دیکھیں. یہ پنجاب کوئی نہیں ہے کہ جہاں کسی کو اٹھا کے لے جائے گا، چھپا کے لے جائے گا. یہ خیبر پختونخوا ہے. یہاں پہ کسی جو جائے گا پھر کسی حساب سے ہی جائے گا، یہ سوچ سمجھ کے جائے گا کہ اگلی نسلوں میں سیاست کیسے کرنی. سو بیرسٹر گوہر نے جو کہا کہ وہ ہٹائے ہی نہیں جا سکتے، از دیٹ ٹرو؟ He spoke on a legal issue. That's the legal position. نہیں ہٹائے تو کوئی بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی ہٹایا جا سکتا ہے. وہ تو خان کی ڈسکریشن ہے اگین. بٹ یہ کانسیکوینس وہ بتا رہے تھے کہ جو لیگل کانسیکوینس ایسے ہے کہ اس سب جوڈیس کیس ہے، اگر ایسے کریں گے تو اس کا ہماری پارٹی کو نقصان ہوگا. ایسے لگ رہا تھا ڈرا رہے یہ تھے. لیگل ان کا پوائنٹ آف. ایسے لگ رہا تھا ڈرا رہے تھے. نہیں، ایکچولی he has been asked this question 100 times Okay. in last 6 months. ایوری ڈے کوئی نیا صحافی یا کوئی نیا پارٹی میں سے کوئی شوقین اٹھتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جا رہے ہیں. تو بیچارہ میرے خیال ہے تو پنجابی کہنا نکو نک ہو گیا سی، تنگ آ کے جواب دیتا.